وہب بن مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کھانے میں مشکوک اور مشتبہ چیزوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ مشکوک کہتے ہیں ان کھانوں کو جس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو، ڈر ہو کہ اس میں حرام بھی شامل ہو، تو اسی کو مشکوک اور مشتبہ چیز کہتے ہیں۔ تو مشکوک اور مشتبہ چیزوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کھاتے تھے جو مشتبہ ہو یا مشکوک ہوتی، صرف حلال کھانا ہی تناول فرماتے تھے۔ ایک دن جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ نے صفا پہاڑی پر ایک کھجور بیچنے والے کو دیکھا جو کھجوریں بیچ رہا تھا۔ آپ کا دل چاہا کہ کھجوریں کھائی جائیں، لہٰذا آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کھجوریں کہاں سے آئی ہیں اور آپ نے یہ کہاں سے خریدی ہیں۔ علاوہ ازیں آپ نے اس سے اور بھی بہت سے سوال پوچھے۔ بیچارہ کھجور فروش سوالوں کی بھرمار سے تنگ آ گیا اور اکتا کر بولا، میرے بھائی مجھے کیوں خواہ مخواہ تنگ کر رہے ہو؟ کھجوریں لینی ہیں تو لے لو، وگرنہ اپنی راہ لو۔ آپ نے فرمایا، بھائی ناراض مت ہوں، دراصل میں مشتبہ اور مشکوک چیزوں کے کھانے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے تم سے اتنے سوالات پوچھ ڈالے ہیں۔ کھجور فروش نے کہا، کمال ہے، آپ دیہات سے لائی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے اور شہر کی پکی ہوئی روٹیاں کھا لیتے ہیں، جہاں حلال کھانا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اور پھر ان کے بارے میں اتنے سوالات بھی نہیں کرتے۔ آپ کھجور فروش کی یہ بات سن کر رو پڑے اور کہا، بخدا آج کے بعد اس وقت تک کھانا نہیں کھایا کروں گا جب تک میں اس حالت کو نہ پہنچ جاؤں جب مردہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس دن کے بعد حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 دن تک بھوکے رہتے اور صرف ایک روٹی کھاتے، اور جب آپ وہ روٹی کھانے لگتے تو عرض کرتے، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں بھوک سے نڈھال ہو گیا ہوں، تو اپنے کرم کے صدقے مجھ پر رحم فرما، اس روٹی کے کھا لینے کو معاف فرما، اور قیامت کے دن مجھ سے اس روٹی کے بارے میں باز پرس نہ فرمانا۔ اس کے بعد آپ اس روٹی کو پانی میں بھگو دیتے اور پھر اس سے صرف اتنا ہی کھاتے جس سے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے۔ آپ وہ روٹی بھی کھاتے جاتے اور روتے بھی جاتے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے کہ میں تو اسے مردار ہی تصور کر رہا ہوں اور اس کو سخت ضرورت کے وقت ہی کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنے شاگردوں کے پاس تشریف لاتے اور انہیں وصیت کرتے کہ میرے بچوں، ہمیشہ حلال اور پاکیزہ غذا کھانا، کیونکہ اگر تم سارا دن اور ساری رات ستون یعنی پیلر کی طرح، کھمبے کی طرح کھڑے رہ کر بھی عبادت کرتے رہو تو وہ اس وقت تک کوئی نفع نہیں دے گی جب تک تمہاری غذا حلال نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لہذا عبادتوں کی قبولیت اور نفع بخش ہونے کے لیے رزق کا حلال ہونا بہت ضروری ہے۔